بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگو دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا کہ تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت امام حسین کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینہ کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر حضرت حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے تمہارے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے تمہارے پیارے حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن زویرہ تھا، تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا برا کہا، تو حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن زویرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن زویرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن زویرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔
لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی جن میں پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زویرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن زویرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا، صرف اس کی وہ ٹانگ بچی جو اس گھوڑے کی جین میں پھنسی گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کہ جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا تو تیر سیدھا آ کر حضرت حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین پانی نہ پی سکے اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن نمیر سے کہا کہ اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت حسین کی اس بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا اور اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے کہ جب ابن زیاد حضرت حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا، تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے بھی وہ آگ دیکھی جو ابھی میری طرف لپکی تھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ تو ابن زیاد نے مجھ سے کہا یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ آتا جاتا، وہ گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات کی طرح اندھیرا ہو گیا اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری یا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ لعنتی یزید نے کیسے امام حسین پر ظلم ڈھائے، کیسے ان کے گھر والوں پر ظلم ڈھائے اور کیسے بے حرمتی کی اہل بیت کی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اور بھی بہت ساری ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ آپ بس ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔